अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट अली हैदर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लॉ टाइगर्स। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 21 पाकिस्तान पिनल कोड का, जो कि बात करता है पब्लिक सर्वेंट के बारे में, जबकि सेक्शन 14 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सर्वेंट ऑफ द स्टेट। तो क्या सर्वेंट ऑफ द स्टेट और पब्लिक सर्वेंट में डिफरेंस है, ये भी आज हम देखेंगे। मैं पहले रिकॉल कर दूं सेक्शन 14 को, जहाँ बात हुई थी सर्वेंट ऑफ द स्टेट की। वहाँ क्या डिफाइन किया गया था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किए गए गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितने भी हैं, कोई भी इदारा है, ठीक है, गवर्नमेंट के, चाहे वो चौकीदार है, चाहे वो कोई ऑफिसर है, चाहे 17 ग्रेड है, चाहे दर्जा चहारम के लोग हैं, गवर्नमेंट के अपॉइंट किए हुए हैं, और कोई भी डिपार्ट भी कोई हो सकता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट के अपॉइंट किए हुए लोग हों, तो उन्हें हम कहेंगे ये सर्वेंट ऑफ द स्टेट है। तो देखते हैं सेक्शन 21 में पब्लिक सर्वेंट की क्या डेफिनेशन हुई है। द वर्ड्स पब्लिक सर्वेंट डिनोट अ पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन हियर इन आफ्टर फॉलोइंग नेमली, मतलब आगे आने वाले दर्ज झेल में जो नाम से जाहिर किए गए हैं ये लोग पब्लिक सर्वेंट हैं। और पहला तो उन्होंने ओमिट कर दिया है। सेकंड, every commissioned officer in the military, naval or air force of Pakistan while serving under the central government or any of the provincial government. कमीशन ऑफिसर, चाहे वो मिलिट्री में हो, नेवी में हो या एयर फोर्स में हो, यहाँ आर्मी की बात की गई है, आर्मी के कमीशन ऑफिसर को पब्लिक सर्वेंट समझा जाएगा। थर्ड, उन्होंने कहा कि एवरी जज, हर जज, सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट जज, सिविल जज, मैजिस्ट्रेट, जस्टिस, एवरी जज, ठीक है, एवरी जज को पब्लिक सर्वेंट समझा जाएगा। फोर्थ, उन्होंने कहा एवरी ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट ऑफ अ जस्टिस हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट और रिपोर्ट ऑन एनी मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट और टू मेक ऑथेंटिकेट और कीप एनी डॉक्यूमेंट और टू टेक चार्ज और डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी। तो कहना ये चाह रहा है कि कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोर्ट का कोई ऐसा मुलाजिम जिसके पास ये अथॉरिटी हो कि वो इन्वेस्टिगेशन करे किसी भी मैटर की, या फिर किसी मैटर का डिसीजन करे, कोर्ट की तरफ से दी गई उसे अथॉरिटी हो, तो फिर उसे हम कहेंगे ये पब्लिक सर्वेंट है। और दूसरा क्या है कि अगर उसके पास कोई डॉक्यूमेंट रखने की अथॉरिटी हो, ठीक है, उसको चेक करने की अथॉरिटी हो, उसको चेंज करने की अथॉरिटी हो, तो फिर उसे हम कहेंगे ये भी पब्लिक सर्वेंट है। ये अदालती मैटर्स की बात हो रही है। अच्छा, कोई ऐसा शख्स जिसको अदालती मैटर्स में प्रॉपर्टी लेने, प्रॉपर्टी रखने और उसको डिस्पोज ऑफ करने की भी अथॉरिटी हो, उसको भी हम कहेंगे ये पब्लिक सर्वेंट है। यहाँ बात हो रही है सारे अदालती महकमे की, वो उसमें रीडर है, स्टेनोग्राफर है, अहमद है, जैसे बात की है इन्होंने कि कोई भी शख्स जो डॉक्यूमेंट रख सकता है, ठीक है, उसको चेंज कर सकता है, तो फिर डॉक्यूमेंट तो जो रिकॉर्ड होता है वो तो होता है अहमद के पास। तो यहाँ सारे अमले की बात हुई है। और इन्वेस्टिगेट जो कर सकता है जज ने, मैजिस्ट्रेट ने या सिविल जज ने किसी को अपॉइंट किया जी फलां मैटर्स में आप इन्वेस्टिगेशन करें, आप हमें रिपोर्ट करें, तो फिर वो भी पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। और टू एग्जीक्यूट एनी जुडिशियल प्रोसेस और टू एडमिनिस्टर एनी ओथ, अगर किसी शख्स को ये ड्यूटी दी जाती है कि आपने ओथ लेना है, ठीक है, आपने हलफनामा लेना है, तो फिर वो भी पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। आर टू इंटरप्रेट और प्रिजर्व ऑर्डर इन द कोर्ट, अगर कोई इंटरप्रेट करता है कोर्ट के ऑर्डर को या कोर्ट के ऑर्डर को प्रिजर्व कर सकता है कोर्ट की तरफ से, तो उसे भी पब्लिक सर्वेंट कहा जाएगा। एंड एवरी पर्सन स्पेशली अथॉराइज्ड बाय अ कोर्ट ऑफ जस्टिस टू परफॉर्म एनी ऑफ सच ड्यूटीज, ये जितने भी ड्यूटीज बयान हुई हैं, अगर कोई शख्स इन ड्यूटीज में से कोई एक ड्यूटी, अगर कोई एक फरीजा सर अंजाम दे रहा है, तो फिर उसे हम कहेंगे ये पब्लिक सर्वेंट है। फिफ्थ, उन्होंने कहा एवरी ज्यूरीमैन, असेसर और मेंबर ऑफ पंचायत असेसिंग अ कोर्ट ऑफ जस्टिस आर पब्लिक सर्वेंट। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो गांव हैं, देहात हैं, वहाँ पंचायत का सिलसिला होता है, तो पंचायत में हर पंचायत को पब्लिक सर्वेंट नहीं कहा जाएगा। ऐसे लोग जिनको ड्यूटी बाउंड किया जाता है कोर्ट की तरफ से कि आप ये पंचायत देखें, या सालसी समटाइम चुने जाते हैं, ठीक है, आप इस मैटर को देखें, तो सुलझाएं और कोर्ट को रिपोर्ट करें। कोर्ट को जो शख्स उस पंचायत में असिस्ट कर रहा होता है उसे कहते हैं ये पब्लिक सर्वेंट है।
آگے بات ہوئی ہے ایوری آربیٹریٹر اور ادر پرسن ٹو ہوم اینی کاز اور میٹر ہیز بین ریفرڈ فار ڈیسیژن اور رپورٹ بائی اینی کورٹ آف جسٹس بائی این ادر کمپیٹنٹ پبلک اتھارٹی. وہی بات ہے، اگر کورٹ نے کسی کو اپوائنٹ کیا ہے یا کسی کو ریفر کیا فلاں میٹر کو دیکھیں اور اس کا ڈیسیژن کریں، ٹھیک ہے، اور کورٹ کو رپورٹ کریں، پھر اسے بھی ہم پبلک سرونٹ کہیں گے. آگے بات ہوئی ہے ایوری پرسن ہو ہولڈز اینی آفس بائی ورچو آف which he is empowered to place or keep any person in confinement. کوئی ایسا شخص جس کے پاس یہ اتھارٹی ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ وہ کسی کو جیل میں بند کر سکے، کنفائنمنٹ میں ڈال سکے، اسے ہم کہیں گے پبلک سرونٹ. اور ایگزامپل ایف آئی اے ہے، ایف آئی اے کے اندر حوالات بھی موجود ہیں اور ایف آئی اے کے آفیسرز کے پاس یہ اتھارٹی موجود ہے، وہ ایسا آفس ہولڈ کر رہے ہیں، ان کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ کسی شخص کو چاہیں تو اس کو کنفائنمنٹ میں ڈال دیں ود لا، ٹھیک ہے، لا فلی ہوگا، لیکن ان کے پاس یہ اتھارٹی موجود ہے. پھر ایسے شخص کو ہم کہیں گے یہ پبلک سرونٹ ہے. یہاں بھی یہی بات ہوئی ہے، اگر کوئی شخص ایسا آفس ہولڈ کر رہا ہے یا اس کے پاس ایسی اتھارٹی ہے، وہ کسی شخص کو جیل میں ڈال سکتے ہیں، کنفائنمنٹ کر سکتے ہیں، تو پھر اسے ہم پبلک سرونٹ کہیں گے. آگے بات ہوئی ہے ایوری آفیسر آف دا گورنمنٹ ہوز ڈیوٹی اٹ از ایز سچ آفیسر ٹو پریونٹ offences, to give information of offences, to bring offenders to justice or to protect the public health, safety or convenience. یہاں بات ہوئی ہے کہ ہر وہ آفیسر جس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اس نے جرم کی روک تھام کرنی ہے. ہمارے پاس پولیس موجود ہے، پولیس کا محکمہ ہے، اس کا کام کیا ہے؟ جرم کی روک تھام کرنا. تو پھر اسے ہم کہیں گے یہ پبلک سرونٹ ہے. اور ایسے آفیسرز جو آفینسز ہونے کی معلومات دیں گے، ٹھیک ہے، انفارمیشن دیتے ہیں، تو وہ بھی پبلک سرونٹ ہیں. اب یہ لازمی نہیں ہے کہ ہر پبلک سرونٹ آف دا اسٹیٹ ہونا لازمی ہے. مطلب یہ ہے کہ ہر پبلک سرونٹ کو گورنمنٹ کا امپلائی ہونا لازمی ہے، یہ چیز ضروری نہیں ہے. تو کوئی ایسا شخص جو آفینس ہونے کی اطلاع دیتا ہے وہ بھی پبلک سرونٹ کہلائے گا. اور کوئی ایسا شخص جو آفینڈرز کو، مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کرتا ہے، کیفر کردار تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو بھی پبلک سرونٹ کہا جائے گا. آگے بات ہوئی ایوری آفیسر ہوز ڈیوٹی اٹ از ایز سچ آفیسر ٹو ٹیک، ریسیو، کیپ اور ایکسپینڈ اینی پراپرٹی آن بہاف آف دا گورنمنٹ اور میک اینی سروے، اسسمنٹ اور کنٹریکٹ آن بہاف آف دا گورنمنٹ. اب یہاں بات ہوئی ہے، پہلے ہم نے بات کی تھی کورٹ کے بارے میں کہ کورٹ کے بہاف پر اگر کوئی شخص کوئی پراپرٹی لے سکتا ہے، اسے قرب کر سکتا ہے، اسے ڈسپوز آف کر سکتا ہے، وہ پبلک سرونٹ ہوگا. یہاں بات ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ کے بہاف پر بھی اگر کوئی شخص کوئی پراپرٹی لے سکتا ہے، خرید سکتا ہے، اس کا کنٹریکٹ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا اسے اسیس کر سکتا ہے، تو پھر ایسے شخص کو بھی ہم کہیں گے وہ پبلک سرونٹ ہے. اور یہاں وہی بات ہوئی ہے، آگے بھی جو ساری باتیں ہم نے کورٹ کے بارے میں کی ہیں، یہ باتیں گورنمنٹ کے بارے میں بھی ہو رہی ہیں. آر ٹو ایگزیکیوٹ اینی ریونیو پروسیس، آر ٹو انویسٹیگیٹ، آر ٹو رپورٹ اور اینی میٹر افیکٹنگ دا pecuniary interest of the government, or to make, authenticate, or to keep any document relating to the pecuniary interest of the government. یا لینڈ ریکارڈ ریونیو کی آلموسٹ بات نظر آ رہی ہے کہ کوئی بھی پراپرٹی کو ہولڈ کرنا، ٹھیک ہے، اس سے کیپ کرنا اور اس سے ڈسپوز آف کرنا، اس کا یوز کرنا، اس کا کنٹریکٹ کرنا، یا اس کا ایون کوئی تخمینہ بھی لگانے والا اگر ہے تو اسے بھی پبلک سرونٹ کہا جائے گا آن دا بہاف آف دا گورنمنٹ. اگر کوئی شخص گورنمنٹ کے بہاف پر کوئی ڈاکومنٹ کیپ کرتا ہے، کوئی ڈاکومنٹ رکھتا ہے، ڈاکومنٹ ہولڈ کرتا ہے، تو پھر اسے بھی ہم پبلک سرونٹ کہیں گے. یہ مطلب کہ سارے ان اداروں کی بات ہو رہی ہے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں. پہلے تو ہم صرف کورٹ کی بات کر رہے تھے، اب اور ادارے بھی اس میں آ رہے ہیں. ان اداروں میں جو آفیسر ہیں وہ جیسے کہ سارے ادارے، پولیس ہے، ایف آئی اے ہے، اینٹی کرپشن ہے، لینڈ ریکارڈ ہے، گورنمنٹ کے ادارے جتنے بھی ہیں وہ ملازمین جو ہیں وہ پبلک سرونٹ کہلائیں گے. آگے بات ہوئی ہے ایوری آفیشل ہوز ڈیوٹی اٹ از ایز سچ آفیسر ٹو ٹیک، ریسیو، کیپ اور ایکسپینڈ اینی پراپرٹی، ٹو میک اینی سروے اور اسسمنٹ اور ٹو لیوی اینی ریٹ اور ٹیکس فار اینی سیکولر کامن پرپز آف دا ولیج. مطلب کوئی ایسا آفیسر ہے جس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ کوئی بھی پراپرٹی کو لے سکتا ہے، ریسیو کر سکتا ہے
اسے ایکسپینڈ کر سکتا ہے، اسے ڈسپوز آف کر سکتا ہے، یا پھر کوئی ایسا سروے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر کوئی ریٹ یا ٹیکس لگا سکتا ہے کسی بھی کالونی پر. پھر ایسے شخص کے پاس کسی شخص کے پاس اگر ایسی اتھارٹی ہے، پھر اسے بھی ہم پبلک سرونٹ کہیں گے. آگے بات ہوئی ایوری پرسن ہو ہولڈز اینی آفس ان ورچو آف وچ he is empowered to prepare, publish, maintain or revise an electoral roll or to conduct an election or part of an election. یہاں بات ہوئی ہے کہ جس کے پاس الیکشن کروانے کی اتھارٹی ہے، ٹھیک ہے، یا الیکشن میں کوئی بھی رول ادا کرنے کی اتھارٹی ہے، وہ بھی پبلک سرونٹ کہلائے گا. الیکشن چیف الیکشن کمیشن پبلک سرونٹ، اور الیکشن کمیشن کا سارا ادارہ پبلک سرونٹ. لیکن یہاں یہ لازمی بات نہیں ہے کہ یہ صرف الیکشن کمیشن کا ادارہ ہی پبلک سرونٹ کہلائے گا. ایون آپ کے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں میونسپل کمیٹیز میں جو لوگ ہیں، چیئرمین آف دا سٹیز ہیں، وہ چاہیں تو الیکشن کروا سکتے ہیں. اگر ان کے پاس یہ اتھارٹی موجود ہے تو وہ پبلک سرونٹ کہلائیں گے. آگے دین کی ایکسپلینیشن بیان کی ہوئی ہے اور تقریباً نام لے کے سب کو کہا گیا. یہاں تو ایک بار یہ بھی کہا گیا منسٹر از اے پبلک سرونٹ، کوئی بھی وزیر پبلک سرونٹ ہوگا. نکاح رجسٹرار از اے پبلک سرونٹ. مینیجر آف دا بینک کنٹرولڈ بائی دا فیڈرل گورنمنٹ از اے پبلک سرونٹ. ایوری ریلوے سرونٹ از اے پبلک سرونٹ. ہیڈ آف کیشیئر آف الیکٹریکل کمپنی پرچیزڈ بائی گورنمنٹ از اے پبلک سرونٹ. تو یہاں اوور آل جو مینشن کر دیے انہوں نے کر دیے. 12 جتنی باتیں جتنے سیکشن ہم نے پڑھ چکے ہیں. کوئی شخص پراپرٹی لے سکتا ہے گورنمنٹ کے بیہاف پر، کوئی شخص گورنمنٹ کے بیہاف پر ڈاکومنٹ رکھ سکتا ہے، کوئی کورٹ کے بیہاف پر ڈاکومنٹ رکھ سکتا ہے. تو یہ ساری باتیں دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی گورنمنٹ کے ملازمین ہیں وہ پبلک سرونٹ ہیں، پبلک کو سرو کرنے والے ہیں. یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ جو بھی ادارہ ہے وہ بنایا گیا عوام کے لیے. جیسے کہ روک تھام ہے جرم کی روک تھام کرنا پولیس کا کام ہے، اور جیسے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کا کام ہے لا انفورس کروانا. تو لا کس کے لیے ہے؟ عوام کے لیے ہے نا. تو پھر یہ لوگ یہ جو اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں یہ عوام کے ہی سرونٹ ہوئے نا، تو اس لیے ان کو پبلک سرونٹ کہا جاتا ہے. تو آج کا سیکشن ہمارا ختم ہوا. سیکشن 21 میں پبلک سرونٹ کو ڈیفائن کیا گیا ہے اور کافی ایکسپلینیشن کی گئی ہے اس کی، ہر ایک چیز کی کہ کس چیز کو پبلک سرونٹ کہا جائے گا. نیکسٹ آنے والے سیکشنز ہم نیکسٹ آنے والی ویڈیوز میں دیکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.